صدیق ملک صاحب، اسرائیل کے اوپر ایران نے حملہ کیا. ایک تو پاکستان کی اسٹیٹ پوزیشن تھوڑی بتائیے گا کیا ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پہ اتنا چل رہا ہے میڈیا کو. میں کہا پوچھ لوں آپ سے، آپ گورنمنٹ میں پہلے بھی رہے PDM-1 میں، اب آپ دوبارہ ہیں. پاکستان کے سامنے کبھی کنسیڈریشن تھی کہ اگر سعودی عرب ایکسیپٹ کر لے گا اسرائیل کو تو پاکستان بھی ایکسیپٹ کر لے گا، یا ہماری اس سے انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے سعودی عرب سے؟ پاکستان تو ہمیشہ سے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاتا رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ جو جتنی بھی ایکسپینشن ہو رہی ہے، یہ جو دائرہ اس کا ایگریشن کا اور حملوں کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ تو فلسطینیوں کا حق ہے. اگر غزہ کے اندر جو بربریت ہو رہی ہے، نہیں مصدق صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ ہماری کوئی ایسی پالیسی ہے کہ اگر سعودی عرب ایکسیپٹ کر لے گا اسرائیل کو تو ہم بھی ایکسیپٹ کریں گے؟ جی میرے خیال میں ایسی تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی، کوئی ایسی ڈسکشن بھی سامنے نہیں آئی ہے. میرے خیال میں ابھی تو کوئی ایسا سوال ہی سامنے نہیں آیا ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا، یا کسی اور ملک کا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا. وہ تو جب سوال اٹھے گا، کوئی ڈیبیٹ ہوگی تو اس پہ بات ہوگی. اس طرح کی تو کوئی چیز نہ کہنے میں آئی ہے نہ سننے میں آئی ہے. مصدق صاحب، جو کہنے اور سننے میں آیا ہے، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ تصدیق تردید کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ عید کے بعد کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں جس میں وہ پریزیڈنٹ شپ بھی اٹین کر رہے ہیں، واپس شہباز شریف صاحب سے لے رہے ہیں PMLN کی. وہ جو 6 ججوں کا معاملہ ہے اس کے اندر وہ فریق بننے جا رہے ہیں، اور وہ کوئی پتہ نہیں رول آف لاء کے لیے کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. آپ کے نوٹس میں آئی ہے یہ بات؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف صاحب پہلے بھی قائد تھے پارٹی کے، اب بھی قائد ہیں اور تا حیات قائد رہیں گے. اس وجہ سے پارٹی کی سربراہی کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. وہ تو آپ شہباز شریف صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے پوچھ لیں یا کسی بھی اور شخص سے پوچھ لیں، تو کوئی اس کے اندر دو رائے نہیں ہے. آج بھی جو چاہیں گے نواز شریف صاحب وہی ہوگا. وہ قائد ہیں، وہ جو ڈائریکشن دیتے ہیں اسی کے مطابق ہم سب چلتے ہیں. اور اس وقت جو حکومت کا بھی جو عمل ہے، یہ انہی کا فیصلہ تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر بنے. انہی کا فیصلہ تھا کہ وہ اس وقت پرائم منسٹر بنے، اور انہی کے فیصلوں کی مطابقت سے پارٹی چلتی ہے. میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے کہ اگر وہ ایک دن بھی چاہیں کہ حکومت ہم چھوڑ دیں تو پوری پارٹی میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی یا ہمیں غور کر لینا چاہیے. تو یہ بات کہ کون پارٹی کا سربراہ ہے، یہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا. یہ تو عجیب سا سوال ہے. اور یہ جو خبر آ رہی ہے کہ وہ 6 ججز کے معاملے میں پارٹی بننے جا رہے ہیں، جس طرح ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو یاد ہے نا، یوسف رضا گیلانی کی حکومت میں وہ گئے تھے میمو میں فریق بن کر. یہ علم میں ہے آپ کے؟ جی یہ میرے سننے میں آیا ہے. میری ذاتی طور پہ تو کوئی اس پہ تفصیلی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ جتنا بھی 6 ججز کے حوالے سے گفتگو چلی ہے، اس کا ارتقاء تو وہ جو ہمارے جسٹس تھے، جن کو کہا گیا تھا کہ آپ ہماری 1.5-2 سال کی محنت غارت نہ کریں، اور میاں نواز شریف کو شوکت صدیقی صاحب، آپ جی شوکت صدیقی صاحب کا ہی ذکر کر رہا ہوں. شوکت صدیقی صاحب، وہاں سے یہ ساری بات شروع ہوئی. یہ جتنے بھی اعتراضات اٹھ رہے ہیں، ان کا محور جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ان کی بیٹی کو ایک فونٹ ڈاؤن لوڈ وکیل کے کرنے پہ 9 سال کی سزا دے دی گئی. تو اگر یہ بات کھل رہی ہے تو میاں نواز شریف صاحب تو بالکل ان کی ہمیشہ سے یہ نہیں، وہ 6 ججوں کے معاملے میں فریق بننے جا رہے ہیں. یہ ذرا الارمنگ سی بات ہے کہ 6 ججوں کے معاملے میں فریق بننے جا رہے ہیں. یہ ذرا خطرناک میں اسپیسیفک تو کیونکہ میری بات نہیں ہوئی تو میں آپ کو اسپیسیفکس تو نہیں دے سکتا، کیونکہ میں پوچھ لیتا ہوں ابھی وزیر قانون جو ہیں ان سے فون کر کے. آپ ذرا پوچھ لیں سر، ان سے پوچھ لیں. لیکن یہ مٹیریل نہیں ہے. سنیے یہ مٹیریل نہیں ہے. جی مٹیریل یہ ہے کہ اگر یہ بات کھلنی ہے تو عدالت کے اندر کیوں نہ یہ بات پوری طرح سے کھولی جائے. آدھی بات کرنے سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ تو بات اگر کرنی ہے تو پوری بات کھلے گی تو پورا مسئلہ حل ہوگا نا. تو اگر بات کھلنی ہے تو جو اب ہو رہا ہے، جو پہلے ہوا ہے، جو شوکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ تمام باتیں سپریم کورٹ صاحب کے سامنے آ جانی چاہیے. اور بالخصوص اگر سپریم کورٹ سو موٹو کے ذریعے یہ بات سن رہے ہیں تو پھر پوری بات ہی سنیں گے نا، آدھی بات تو نہیں سنیں گے. وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جیسے کرتے ہیں مصدق صاحب کی بات سن لیتے ہیں مگر اویس صاحب کی بات رہنے دو اور سولنگی صاحب کی تو بالکل ہی رہنے دو. ایسے تو نہیں ہوگا.
اگر کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس میں یہ واضح طور پہ حلفاً قرآن کو سر پہ رکھ کے ہاتھ رکھ کے اگر لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا، صدیقی صاحب کی بات کرتا ہوں، اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں یہ ہوا، ہم ان کو ریسٹور کرتے ہیں، تو بھائی اگر یہ ہوا ہے تو ساری بات سامنے آ جائے پھر۔